الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قال مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام اعرف الله بالله والرسول بالرسالة وأولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں عید اللہ اکبر عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور مستفید ہوئے بہترین بیانات سے استاد محترم نے جو بیانات بیان فرمائے اسی کے ہی تسلسل میں آپ کی خدمت میں گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے اس موضوع کے حوالے سے کہ ہر انسان جب اس کائنات میں آتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی لائف بہترین لائف، اس کی زندگی بہترین زندگی، وہ خوشی کے ساتھ، سعادت کے ساتھ، لذت کے ساتھ میکسیمم پلیجر کو حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس خوشی تک رسائی حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اور اس خوشی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے خوشی کو پہچاننا، اس سعادت اور لذت اور کمال کی پہچان ضروری ہے. انسان اس کمال کو پہچانے گا تب اس کمال تک پہنچ پائے گا. اور اس کمال کو کون زیادہ بہتر پہچانے؟ انسان یا انسان بنانے والا خالق. ظاہر سی بات ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے وہی بہتر انسان کی سعادت اور کمال اور لذت اور خوشی کے بارے میں جانتا ہے اور وہی آگے بتائے. لہٰذا خداوند متعال نے انبیاء کو، اولیاء کو ہماری ہدایت کے لیے، اس راستے ہدایت کو دکھلانے کے لیے بھیجا تاکہ ہمیں اس سعادت اور کمال کے راستے کو دکھائے. لہٰذا امام اس منصب امامت کو قبول کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ منصب امامت دنیاوی عہدوں کی طرح نہیں کہ انسان دنیاوی لوگ سب مل کر ایک عہدہ کسی کو دے دے یا کسی سے چھین لے، نہیں، بلکہ یہ منصب الہی منصب ہے کہ خدا جسے چاہے وہ عطا کرتا ہے، جسے چاہے لوگوں کا ہادی قرار دیتا ہے، لوگوں کا ہدایت کرنے والا قرار دیتا ہے، اور وہ آ کر لوگوں کو ہدایت کرتا ہے. اور لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے بھی سب سے پہلے وہ اس راہ ہدایت کو جانتے ہیں، خود اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر لوگوں پر عمل کروانے کے لیے، لوگوں کے لیے معاشرے میں اس قوانین کو، ان احکام کو لاگو کروانے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں. اور تمام تر انبیاء نے اور 14 معصومین علیہ السلام رسول خدا کی ذات سے لے کر ہمارے باپ امام تک، ہر ایک نے دونوں لحاظ سے، انسانی انڈیویجول لائف میں بھی کہ انسان اپنے گھر میں اپنے ساتھ اپنے اکیلے میں جو اس کے حوالے سے فراہمی اس پر بھی عمل کر سکے، اور ساتھ میں سوشل لائف کے حوالے سے بھی ہر ایک نے یہ کوشش کی ہے کہ حکومت قائم کر کے ان سوشل لائف کے حوالے سے جو احکام و فرامین اور قوانین اس کو معاشرے پر، اس پر عمل درآمد کرنا. لہٰذا ہر نبی اور ہر امام کی یہ کوشش رہی ہے کہ حکومت کا قیام ہو، اور حکومت قائم کرنے کے بعد اس حکومت میں احکام و فرامین الہی کی عمل درآمد اس حوالے سے کی جا سکے. لہٰذا یہ ایک الہی منصب ہے جو امام اسے قبول کر رہا ہے. بسا اوقات آپ نے سن رکھا ہے کہ ولایت فقیہ کے حوالے سے جب گفتگو کی جا رہی ہے تو صرف اور صرف ولایت فقیہ کے فقہی پہلو کی طرف توجہ ہوتی ہے اور کلامی پہلو سے غفلت ہو جاتی ہے، اور کلامی پہلو کی طرف توجہ نہیں رہتی. جبکہ بالکل جس طرح امامت کلامی اور فقہی دونوں جہت سے قابل گفتگو ہے، ولایت فقیہ بھی اسی طرح ہے. کلامی موضوع بھی ہے، فقہی موضوع بھی. علم کلام یا علم فقہ ہونے کا معیار اور کرائٹیریا یہ ہے کہ ہم کس کے فعل کے بارے میں گفتگو کریں. کیا ہم فعل اللہ کو موضوع بحث بنا رہے ہیں یا انسان، مکلف انسان کے فعل کو موضوع بحث بنا رہے ہیں؟ کیا ہم یہ دیکھ رہے کہ خدا نے کیا کیا؟ کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان، مکلف انسان کی کیا ذمہ داری بن رہی ہے؟ اگر ہماری توجہ مکلف انسانوں کی ذمہ داری کی طرف ہو تو یہ انسان کا فعل ہے، یہ ہو جائے گا دائرے علم فقہ کے. لیکن اگر ہماری گفتگو خدا کے فعل کے بارے میں، خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے امام بھیجے ہیں، تو یہ موضوع کلامی موضوع. اگر اس حوالے سے آپ امامت میں گفتگو کر رہے کہ امام نے اس عہدے کو قبول کیا، امام پر اس عہدے کو قبول کرنا فقہاً واجب ہے، علم فقہ واجب ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ اس عہدے کو خداوند متعال نے امام کو عطا کر رکھا ہے. اور جس طرح امام پر اس عہدے کو قبول کرنا واجب ہے فقہی عنوان کے حوالے سے،
بالکل اسی طرح ہم امت پر امام کو امام ماننا فقہی طور پر واجب ہے۔ یہ دو فقہی ذمہ داریاں اس کلامی ذمہ داری جو خداوند متعال عائد کر رہا ہے امام پر، اس کے ذریعے واجب ہے۔ بالکل اسی طرح ولایت فقیہ میں ولایت فقیہ صرف اور صرف فقہی عنوان نہیں ہے، صرف اور صرف فقہی لحاظ سے اس حوالے سے گفتگو نہیں کی جاتی، بلکہ فقہی عنوان تو بعد میں آ رہا ہے، پہلے کلامی گفتگو ہوگی کہ اس زمانے غیبت میں ہدایت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ اگر امام پردے غیبت پر ہے، اگر امام ابھی ہمارے سامنے حاضر اور ناظر نہیں ہے کہ گویا ہم پر پردے غیبت پڑا ہوا ہے اور ہم امام کے حضور کو درک نہیں کر پا رہے ہیں، تب بھی ایسا نہیں کہ ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، بلکہ ابھی بھی ہدایت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور بالکل جس طرح خداوند متعال نے امام کو ہدایت کے لیے بھیجا تھا، امام کے غائب ہونے کی صورت میں یہ نائب امام ہے جو اسی ذمہ داری کو ادامت دے رہے ہیں۔ نائب امام پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے، یہ خداوند متعال کی طرف سے ذمہ داری ہے۔ یہ کلامی گفتگو کہ کیا خداوند متعال نے زمانے غیبت میں لوگوں کو اس طرح چھوڑ دیا؟ کیا انسانوں کی ہدایت نہیں کی؟ یا نہیں، خداوند متعال نے اس زمانے غیبت میں بھی لوگوں کی ہدایت کر رکھی اور ہدایت کا سامان آمادہ کر رکھا۔ اور بالکل جس طرح امام خداوند متعال نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اسی طرح زمانے غیبت میں نائب امام اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے۔ اور پھر آتی ہے وہ فقہی ذمہ داری کہ اب فقہی عنوان سے ولی فقیہ پر اس ذمہ داری کو قبول کرنا واجب، اور ہم امت پر اس ولایت فقیہ کی ولایت کو قبول کرنا واجب ہے۔ یعنی ولی فقیہ پر بھی ایک چیز واجب ہو رہی ہے اور ہم امت پر بھی واجب ہو رہا ہے کہ اس ولی فقیہ کی ولایت کو قبول کرے۔ ایک عنوان فقہی بات نہ آ رہا ہے، اس سے اب ہم عنوان کلامی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے ذمہ داری کو پر عائد کر۔ اور ایسا نہیں کہ اگر ولی فقیہ معصوم نہیں ہے، امام معصوم نہیں ہے، تو ہم امت کی کمال کے راستے کو طے نہیں کر سکتے، بلکہ بالکل جس طرح مولانا امیر المومنین نہج البلاغہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے سن رکھا ہے کہ نماز کے بارے میں کہ نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عمود الدین، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور ستون کا نام فرمانے والا اور وہ ستون کیا ہے؟ اور وہ ستون دین یہ ہے جو مولا فرما رہے ہیں کہ ان امان الدین و جماع المسلمین والعدل علی الاعداء العامۃ من الناس، کہ لوگوں کو ساتھ میں جمع ہو جائے، دشمن کے مقابلے کے لیے اس معاشرے کی حفاظت کی۔ یہ معاشرہ کامیاب ہو نہیں سکتا جب تک کہ لوگ میدان عمل میں وارد نہ ہو، لوگ اس امام کا ساتھ نہ دیں، تب تک معاشرہ کامیاب نہ ہو پائے۔ حتیٰ اگر اس معاشرے کا بہترین امام و رہبر بھی ہو، مولا امیر المومنین جیسے رہبر بھی اس معاشرے کے رہبر بن جائے، لیکن پھر بھی اگر لوگ ساتھ نہ دیں تو وہ معاشرہ کامیاب نہ ہو پائے۔ آپ دیکھ رہے کہ مولا امیر المومنین امام ہونے کے باوجود، بہترین امام ہونے کے باوجود، ان سے بہتر امام و رہبر آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے، پوری تاریخ میں نہ ملے، لیکن لوگ ساتھ نہ دینے کی وجہ سے امام مجبور ہونے 25 سال گھر بیٹھ گئے۔ لہٰذا صرف اور صرف رہبر کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو ساتھ دینا، میدان عمل میں حاضر ہونا بھی ضروری ہے۔ تب جا کر وہ معاشرہ اپنی ذمہ داری پوری کر پائے گا، تب جا کر وہ راہ سعادت طے کر پائیں گے اور اس سعادت کو حاصل کر سکیں گے۔ لہٰذا امام اور رہبر کے ساتھ ساتھ لوگوں کا، ہم اور آپ کا بھی معاشرے میں حاصل ہونا ضروری ہے۔ اور اگر انتظار الفرج کو عصر غیبت میں بہترین عمل قرار دیا جا رہا ہے، انتظار فرج کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہاتھ میں رکھ کر بیٹھ جائیں اور بس منتظر کا عنوان ہم اپنے اوپر رکھتے ہوئے کہ ہم منتظر امام ہیں اور بیٹھے رہیں، نہیں۔ انتظار فرج افضل الاعمال اس وجہ سے کہ اس حوالے سے ہم اپنی ذمہ داری کو جانیں کہ ہم امام کے منتظر ہیں، امام نے ہم سے کیا جانے، ہم سے کیا طلب کر رہے ہیں، ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد کر رہے ہیں، ہم ذمہ داری کو جانیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، تب جا کر ہم منتظر حقیقی امام علیہ السلام قرار دیں، ورنہ منتظر قرار نہیں کر سکتے۔ اور یہی فرق ہے بشری قوانین جو لوگ آپس میں بیٹھ کر قوانین طے کرتے اور الہی قوانین، ظاہر سی بات ہے وہ جس نے انسان کو خلق کیا وہی سب سے بہتر طور پر جانتا ہے کہ انسان کے لیے راہ سعادت کیا ہے
اور پھر اس راستے کو طے کر انسان سعادت تک پہنچ سکتا ہے. چاہے دنیا کے جتنے بھی عقل مند ہیں بیٹھ کر کسی قوانین کو بنائیں، اگر وہ قوانین خدا کے قوانین کے برخلاف جس نے انسان کو بنایا اس کے قوانین کے برخلاف، یقیناً وہ راستہ، وہ قوانین، وہ فراہمی انسان کو سعادت تک نہ پہنچا سکیں گے بلکہ انسان کی گمراہی کا باعث کریں گے. لہٰذا انبیاء اور یا ان کی اطاعت ہمیں سعادت اور کمال تک پہنچائے. اور یہ ایسا بھی نہیں کہ اگر امام معصوم کسی عہدے اور منصب امامت کو قبول کر لیں تو یہ امامت کو قبول کرنا ان کے مقام زہد سے تنافی رکھنا، ان کے مقام زہد سے ان کو عزل کر دے. نہیں، اسی زہد پر عمل کرتے ہوئے امام مقام امامت کو قبول کرے. امامت کو قبول کرنے کا مطلب بادشاہی کرنا، شہنشاہی حکومت میں شہنشاہوں کی طرح زندگی بسر کرنا، بلکہ زہد کا ہی یہ مطلب ہے کہ جو امام علیہ السلام فرما رہے لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ اگر کوئی چیز ان سے فوت ہو جائے، کوئی چیز ان سے چھینی جائے تو اس کو چھین جانے پر وہ محزون نہ ہو، وہ مغموم نہ ہو، اور نہ ہی اتنے زیادہ مسرت اور خوشی محسوس کرے کوئی چیز ملنے پر. کوئی چیز ان سے چھینی جا رہی ہے اس سے وہ محزون نہ ہو، کوئی چیز انہیں عطا کی جا رہی ہے اس سے حد سے زیادہ بڑھ کر خوش ہو، کیونکہ دنیاوی چیز سے آتی جاتی رہتی. وہ غم، وہ خوشی دونوں دنیا ہی کی طرح گزر جانے والی چیز ہے. ہم نے نہ اس خوشی پر مقبول ہونا ہے، نہ اس خوشی پر بہت زیادہ خوش ہونا ہے، نہ اس غم پہ بہت زیادہ مقبول ہونا ہے، بلکہ عدالت کے ساتھ، کنٹرول کے ساتھ اپنی زندگی طے کرنی ہے. ہر لمحے ہم نے اپنا آپ کو اطاعت الہی میں گزارنا، اور یہ لوگوں کا ساتھ دینا، ہر لمحے ساتھ دینا، اس اسلامی امت کے اس انتہا اور انجام کے کامیابی تک پہنچنے میں انتہائی اثر انداز ہو سکتا ہے. ہم سب خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو اپنی ذمہ داری جان لیں اور اس کے مطابق عمل کر کے ہمیں امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. وفقنا اللہ و ایاکم.